حضرت ایوب علیہ السلام۔ ناظرین، ایک پاک اور مقدس انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء و رسول کی جماعت میں شامل ہے، اور اس کا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام دولت و ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے بہت خوش بخت اور فیروز مند تھے، مگر یکایک امتحان و آزمائش میں آ گئے اور متاع و مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آ گھیرا۔ مال و منال برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہوئے اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا۔ تب بھی انہوں نے نہ شکوہ کیا اور نہ کوئی شکایت، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنا حال بیان کرتے ہوئے دعا فرمائی، اور یہ الفاظ نہیں کہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ تکلیف و عذاب گویا اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، مگر شیطانی اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو فرمایا، شیطان نے مجھ کو تکلیف و عذاب کے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر مزید اپنا حال بیان کرتے ہوئے نہایت عجیب و لطیف اور بلیغ الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک، مجھ کو مصیبت نے آ گھیرا ہے، اور تو مہربانوں میں سب سے مہربان ہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے سنا اور ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو جو مال و متاع برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے چند در چند اور زیادہ اس کو بخش دیے، اور صحت و تندرستی کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا، تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام اس چشمہ میں غسل کر کے صحت یاب ہو جائیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ذاتی وصف ہے، اور اہل بصیرت اور فرما بردار بندے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ دوستو، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و عبودیت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ کہہ کر ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے، فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صابر پایا، اور وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جانب رجوع ہونے والا ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غمگسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو ٹھیس پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ دوستو، جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ، اور دوسری جانب قسم کو سچا اور پورا کرنے کا سوال۔ ابھی حضرت ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائیں اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو ماریں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا، اور انہوں نے اس کا پانی پیا، اور اس سے جسم کے باطنی حصہ میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی قلع کما ہو گیا۔
اور اس طرح وہ صحت یاب ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں، جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے نجات پانے کے بعد 140 سال تک زندہ رہے اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت ایوب علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر۔